ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قائم ٹی وی کی طرف سے پروگرام ویژن آف اسلام کے ساتھ میں آپ کا میزبان سید ذیشان علی رضوی موجود ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت موجود ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں، جامعہ کراچی کے دین اسلامک اسٹڈیز محترم جناب پروفیسر زاہد علی زاہدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پروفیسر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ اپنی مصروفیات کے باوجود ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے، اور ہمارے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے، ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کا آغاز کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ سے عرض ہوا تھا کہ ویژن آف اسلام، تو اس حوالے سے ہم جو ٹاپک ہے ہمارا ویژن آف اسلام، اس حوالے سے ہم جو گفتگو ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم کس طرح سے اپنے اس ٹاپک کو اور اپنے جو ایک میٹر ہے اس کو کس طرح سے ڈسکس کریں گے، اور اس حوالے سے کچھ کوسچنس ہیں، میرے اپنے ہیں اور کچھ لوگوں کے کوسچنس ہیں، تو کس طرح سے ہماری جو ایک عقل ہے، جو ہمارا ایک ویژن ہے، وہ ہم کس طرح سے اسلام کے اندر اس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں، یا اگر کہا جائے تو کیا جو ہماری عقل ہے وہی دین اسلام کے مطابق عقل ہے ہماری، یا اس میں کیا چینجز ہیں؟ تو کچھ اس حوالے سے روشنی ڈال دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، قائم ٹی وی کا بھی شکریہ کہ اس کے وسیلے سے یہ موقع مل رہا ہے کہ کچھ باتیں میں آپ کے ناظرین کے گوش گزار کر سکوں گا۔ اس پروگرام کا جو ٹائٹل ہے ویژن آف اسلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کا ویژن مختلف عنوانات کے تحت، مختلف موضوعات کے تحت کیا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ دیکھیں ہم بہت سے علوم کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، لوگ اپنی اپنی آراء، اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں، یہ ان کا پرسنل ویژن ہوتا ہے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارا ویژن ہوتا ہے وہی کیا ویلڈ ہے، وہی صحیح ہے، یا یہ کہ دین اسلام کا بھی ایک ویژن ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس بات کو امپورٹنس دینا چاہیے کہ کسی بھی ایشو میں اسلام کا ویژن کیا ہے، صحیح، اور آیا ہمارا ویژن اور اسلام کا ویژن ایک ہی ہے تو پھر تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ہمارا ویژن اور اسلام کا ویژن فار ایگزامپل ڈفرینٹ ہے تو وہ ڈفرینس کیا ہے؟ پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس آرگومنٹس کیا ہیں اور دین کے پاس آرگومنٹس کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، دین یا قرآن کو جیسے کہا گیا فرقان، جی جی، تو فرقان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر رکھ کے آپ چیزوں کو چیک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرقان اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر رکھ کے چیک کرتے ہیں کہ آپ کی یہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو ہر انسان کے پاس ایک اپنا فرقان ہے، بالکل، کیا کہنے، وہ اس کے اوپر رکھ کے چیک کرتا ہے۔ کیا کہنے، عام طور پر تو وہ اس کا مفاد ہوتا ہے کہ اپنے مفاد کے مطابق چیک کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کتاب دی ہے اور کہا ہے کہ اس پہ رکھ کے چیک کرو۔ سبحان اللہ۔ اور اگر تمہاری بات اس کے مطابق ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کے مطابق ہے تو ایکسیپٹ نہیں یعنی کرو۔ دین کے مطابق اگر وہ دین کے مطابق ہے تو آف کورس پھر وہ بات ویلڈ ہے، پھر وہ صحیح ہے، بالکل ہی صحیح ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا دین جو ہمارا دین ہے کیا اور ہماری عقل، کیا یہ ایک پیرالل اس کا سیکوینس چل رہا ہے، یا اس میں بھی کچھ ڈفرینسز ہیں؟ دیکھیں، ایک محاورہ کے طور پر جو ہے وہ علماء کے درمیان ایک جملہ معروف ہے کہ ما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل، جو شریعت حکم دیتی ہے وہی عقل حکم دیتی ہے، اور اینڈ وائس ورسا، ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، کہ جو عقل حکم دیتی ہے وہی شریعت حکم دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی عقل، کیوں ہر شخص اپنی اپنی عقل کے مطابق ظاہر ہے کہ وہ پریکٹس کرتا ہے، تو ہر شخص کی عقل کو تو ریکوگنائز نہیں کیا جا سکتا نا۔ صحیح بات۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں جو انسانی عقل ہے وہ صحیح اور غلط کو جانچنے کا ایک معیار ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، گو کہ اس عقل کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی اٹیچڈ ہیں
جس کی وجہ سے بعض اوقات عقل جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتی ہے، انڈر اسٹیمیٹ کرتی ہے، اوور اسٹیمیٹ کرتی ہے، مس کیلکولیشن کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو رزلٹ ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو عقل کے ساتھ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ عقل ایک تو پرفیکٹ نہیں ہے، اور بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں جا کے عقل رک جاتی ہے، اور پھر عقل جو ہے وہ اس کے اندر ایک سگنیفیکنس آف ایرر پایا جاتا ہے، غلطی کا امکان پایا جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. بہت سے سائنس کی ایسی تھیوریز ہیں جن کو آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ تھیوری جو پہلے بنی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اس سائنسدان کی جو آبزرویشن تھی وہ صحیح نہیں تھی. یہ اس وقت کی بات ہے. اس کی وجہ سے یہ والی تھیوری ایسا بن ہو گئی، گیا. اور جبکہ یہ تھیوری صحیح نہیں ہے. تو یہ انسان کی عقل کا ہی استعمال ہے نا. بالکل. تو اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا نظام ہے وحی، یہ جو وحی آئی ہے یہ عقل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں آئی ہے. صحیح. یہ نہیں ہے کہ وحی اس لیے آئی کہ تم عقل کو چھوڑ دو اور بس یہ مان لو. وحی جو آئی ہے وہ عقل کی رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہے، عقل کی ہدایت کرنے کے لیے آئی ہے. عقل جہاں پر جا کے ٹھوکر کھا سکتی ہے، جہاں پر جا کے رک جاتی ہے، وہاں سے پھر یہ مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ مر گیا، اب یہاں آ کے ہماری عقل جو ہے وہ ختم ہو گئی. اس سے پہلے تو چل رہی تھی، ہم علاج کر رہے تھے، آپریشن کر رہے تھے، انجیکشن لگا رہے تھے، ڈرپ لگا رہے تھے، ادھر نلکی ادھر نلکی فلاں یہ وہ، جا کے وہ ایمرجنسی میں لے گئے، اس کو وینٹیلیٹر پہ لے گئے. الٹیمیٹلی کیا ہوا، بندہ گیا. اب آپ ڈاکٹر سے پوچھے واٹ نیکسٹ، کس کے پاس بات بھی کچھ ہے، کچھ بچا ہے. ہاں. تو اب سائنس کے پاس اس کے بعد کچھ نہیں ہے. وہ کہیں گے اس کو آپ لے جائیں، فیونرل سیریمنی کریں اور اس کو ڈسپوز آف کر دیں. لیکن کیا واقعی اس کے بعد کچھ نہیں ہے؟ تو یہاں پر عقل جو ہے وہ آ کے رک جاتی ہے. پھر یہاں پر وہی آ کے انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ نہیں، اس کے بعد کی بھی منزلیں ہیں، اس کے بعد کی بھی دنیا ہے. وہ عقل سے بالاتر ہے. وہ عقل کے مطابق ہے. یعنی بالاتر کا مطلب یہ کہ عقل وہاں تک رسائی نہیں رکھتی، لیکن وہ بھی مطابق عقل ہے. مطابق عقل کا مطلب یہ کہ اگر انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ہدف اور مقصد ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ہدف اور مقصد ہے تو اس کے بارے میں سوال جواب بھی ہونا چاہیے. اگر وہ سوال جواب اس دنیا میں ہونا ممکن نہیں ہے تو کسی اور جگہ ہونا چاہیے. یعنی عقل کے مطابق ہے، لیکن عقل وہاں تک رسائی نہیں رکھتی، عقل وہاں تک پہنچ نہیں پاتی. تو وہی نے آ کے انسان کی رہنمائی کی ہے اور کہا ہے کہ یہ کام اس طرح ہوگا. ڈاکٹر صاحب کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ ایک لمٹس، اگر ہم اسے کہہ لیں کہ ایک لمٹس ہیں عقل کی ہماری، تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری عقل ایک لمیٹیشن کے اندر ہی ورک آؤٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ ایک سیکنڈ اسٹیپ ہے؟ ظاہر ہے. دیکھیں نا، انسان کے اندر جتنے بھی سورسز آف انفارمیشنز ہیں کہ وہ سب لمیٹیڈ ہیں. آپ کا ویژن ہے، آپ کے دیکھنے کا کی ایک رینج ہے، ایک ویژول رینج ہے. اس رینج کے اندر جو چیز آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں. کوئی چیز اس سے باہر نکل جائے گی آپ نہیں دیکھ سکتے. کوئی چیز بہت باریک ہوگی آپ نہیں دیکھ سکتے. تو ایک رینج ہے نا. تو آپ کے پاس جو سورسز آف انفارمیشن ہے، جیسے آپ کے سینسز ہیں، یہ سب لمیٹیڈ ہیں. رائٹ. چاہے آپ کی دیکھنے کی صلاحیت ہو، چاہے آپ کو سننے کی صلاحیت ہو، چاہے آپ کو چکھنے کی صلاحیت ہو، وہ سب لمیٹیڈ ہے. سب لمیٹیڈ بھی ہے اور سب کے اندر ایرر کا امکان ہے. یہ پوائنٹ والی بات. ضروری نہیں ہے کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ چیز ویسے ہی ہو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ آسمان پہ جو اسٹار دیکھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ اسٹار وہاں موجود ہو. ممکن ہے کہ 1 بلین لائٹ ایئر پہلے وہ اسٹار وہاں سے کہیں ختم ہو چکا ہو اور وہ رے آف لائٹ آج آپ کی آنکھوں تک پہنچی اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسٹار ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو غالب نے کہا نا، ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ کیا کہنا دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی گھر کھلا. سبحان اللہ. تو یہ آنکھ جو دیکھ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت ہو. تو یہ جو ہمارے پاس انفارمیشن کے ذرائع ہیں یہ پرفیکٹ نہیں ہے، اس کے اندر ایرر کا امکان ہے. اس لیے ہمیں ایک پرفیکٹ سورس کی ضرورت ہے، اور پرفیکٹ سورس وہی ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے اور ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید. ایک دفعہ پھر ہم موجود ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں جناب زاہد علی ظاہری صاحب، اور ہمارے جس طرح سوال اور جوابات کا ایک سلسلہ جاری تھا اس کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہے کہ آج
کل اگر ہم دیکھیں اور ہم پریویسلی کچھ ہسٹریز دیکھیں تو جو سائنس آج جس اسٹیج پہ ہے اور انسان جس اسٹیج پہ ہے، اگر کمپیریزن کیا ہے تو ایک عقل کی ہی بنیاد ہے، لیکن ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں آج کل؟ اصل میں جتنی بھی ترقی ہے وہ سب اگر آپ غور کریں تو عقل کی ترقی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. علم جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ علم بھی کیا ہے، وہ عقل ہی کا استعمال ہے اصل میں. سائنس جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایکسپلوریشن آف نیچر اینڈ ایکسپلینیشن آف نیچر ہے بنیادی طور پر. تو ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ عقلی علوم سے ہے، جس کو آپ سائنس کہہ رہے ہیں. جی جی. خواہ وہ فزیکل سائنس ہو، وہ بایولوجیکل سائنس ہو، وہ کیمیکل سائنس ہو، یہ سب جو ہے وہ عقلی علوم ہے. اور اب تو سوشل سائنس کو بھی سائنس ہی کہا جاتا ہے، پولیٹیکل سائنس کو بھی سائنس ہی کہا جاتا ہے، مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنس کو بھی سائنس ہی کہا جاتا ہے. یہ سب کو سائنس کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ سب عقلی علوم ہے. اصل میں انسانی عقل جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچی ہے. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے، اس سے مراد یہ کہ مسلمان کیوں پیچھے رہ گیا؟ تو مسلمان پیچھے اس لیے رہ گیا کہ مسلمان نے اصل میں عقل کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دیا. صحیح کہہ رہے. مسلمان جو ہے وہ تقلیدی روش کا شکار ہو گیا. مسلمان کی جو پرائرٹی ہے وہ اب علم اور عقل سے ہٹ کے کسی اور طرف چلی گئی. دیکھیں نا، یہ جو آج جو سائنسی علوم ہیں، ان علوم کے اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جا کر دیکھیں تو مسلمان ان کے پائنیئرز رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، مسلمانوں سے پہلے بھی بعض قومیں تھیں، گریکس تھیں مثال کے طور پر، لیکن جو ترقی 1000 سال میں مسلمانوں نے کی اور آلموسٹ سائنس کے ہر برانچ کے اندر کی. ٹھیک ہے، فلاسفی کے ہر برانچ کے اندر کی. بڑے بڑے فلاسفرز مسلمان پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، ارسطو اور افلاطون اپنے زمانے میں بڑے فلاسفرز گزرے ہیں، لیکن مسلمانوں میں بھی ابو علی سینا اور کندی اور فارابی اور یہ جو مسلمان فلاسفہ گزرے ہیں تو وہ بھی بڑے عظیم لوگ تھے. سائنسدانوں میں دیکھیں تو بہت بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں وہ مسلمانوں میں گزرے ہیں. ٹھیک ہے، اور ائمہ اہل بیت کا اگر ہم تذکرہ نہ کریں تو ناانصافی ہوگی کہ ائمہ اہل بیت نے انکریج کیا ان علوم کو. ان کے شاگردوں میں جابر بن حیان بھی تھا جو کیمسٹری کا بابا علم ہے. ٹھیک ہے نا، کیمسٹری پہلے بھی تھی، لیکن کیمسٹری کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح لوہا جو ہے وہ سونے میں تبدیل ہو جائے. یہ تو مسلمانوں نے آ کے بتایا کہ بھئی لوہا اور ہوتا ہے، سونا اور ہوتا ہے، لوہا جو ہے وہ سونا بن نہیں سکتا کبھی بھی. بالکل. تو پھر انہوں نے کہا پھر فائدہ کیا کیمسٹری پڑھنے کا؟ تو ان کو بتایا گیا نہیں بھی، کیمسٹری پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کی کیمیکل پراپرٹیز کی اسٹڈی کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں، اور آج دیکھیں آپ یہی کیمسٹری یعنی کیمیکل پراپرٹیز آف میٹل جو ہے، وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ انڈسٹریز کے اندر کس قدر استعمال ہو رہی ہے یہ سب چیزیں ہر جگہ ہر جگہ. بالکل. تو ائمہ تحریر نے ان چیزوں کو انکریج کیا، اپنے شاگردوں کو اس میں انوالو کیا. اور مسلمان حکمران جو گزرے، کچھ ہمارے ریزرویشنز بھی ہیں بحثیت شیعہ کے ان حکمرانوں کے بارے میں، لیکن جہاں تک ایک ترقیاتی عمل کا تعلق ہے، ایک تہذیبی تمدنی ترقی کا تعلق ہے، تو اس میں حکمرانوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا. یونیورسٹیز بنائی، لائبریریز بنائی. ٹھیک ہے، علماء کی سرپرستی کی. ٹھیک ہے، جو ریزرویشن ہمارے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جن علماء نے ان سے ذرا سا اختلاف کیا، ان کی زبان گدی سے کھینچ لی. وہ ایک ڈارک پہلو ہے، ظاہر حکمرانوں کا ایک ڈارک پہلو بھی ہوتا ہے، لیکن اوورآل جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ جو ہے مسلمان گامزن رہے اور تقریباً 1000 سال تک وہ سیاہ و سفید کے مالک رہے. بے شک. اور جب انہوں نے علم میں ترقی کی، جب انہوں نے سائنسی علوم میں ترقی کی، جب انہوں نے عقلی علوم میں ترقی کی، تو سیاسی اور فوجی میدانوں میں بھی، اقتصادی معاشی میدانوں میں بھی انہی کا غلبہ رہا. کیا کہنے، کیونکہ طاقت بھی اسی سورس سے آتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا، تو تمام علوم میں مسلمانوں کا ہی غلبہ رہا. اب پھر یہ ہوا کہ ہمارے حکمرانوں ہی کی غلطی تھی کہ انہوں نے اپنا ٹریک چینج کر دیا. مسلمانوں میں انتشار شروع ہو گیا، افتراق شروع ہو گیا، آپس کی محلاتی سازشیں شروع ہو گئیں، پرائرٹی بدل گئی. حکمرانوں کا جو ہے وہ تعلیمی ادارے اور درسگاہیں آباد کرنے کے بجائے انہوں نے حرم سراؤں کا آباد کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اپنی بیگمات کے مقبرے بنانے شروع کر دیے یونیورسٹی بنانے کے بجائے. تو پھر زوال شروع ہو گیا. تو دوسری قومیں بیچ میں آ گئیں، مغرب آ گیا، یورپ آ گیا، امریکہ آ گیا. تو آج بھی پھر یہی ہے کہ اگر آپ واپس چاہتے ہیں، اپنی عظمت رفتہ کو بحال کرنا چاہتے ہیں، تو انہی شعبوں پہ آپ کام کیجئے اور عقلی علوم پر توجہ دیجئے. اور دین اس کا مخالف بالکل نہیں ہے.
کہیں نہیں آپ کو ملتا. دین تو انکریج کرتا ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ وہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں اللہ نے تمہارے لیے ایکسپلور کر دیا. بالکل صحیح بات. اب یہ تمہارا کام ہے نا اس سے جا کے فائدہ اٹھاؤ. دین تو نہیں روک رہا ہے, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے ہماری کہ ہم نہ دین میں کچھ دکھا رہے ہیں کارنامہ, نہ دنیا میں دکھا رہے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ ہو گئے ہم. صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اکثر اب ایسے پہلو آ جاتے ہیں جہاں پر تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہ انسانی عقل وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی, اور اس اگر دین کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو دین کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور انسانی عقل کچھ کہہ رہی ہوتی ہے, تو اس کو کس طرح سے ہم بیلنس کریں گے؟ دیکھیں, اگر کبھی ایسا ہو جائے, ہو سکتا ہے, میں انکار نہیں کر رہا, ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلا دین کچھ کہہ رہا ہے اور ہماری عقل کچھ کہہ رہی ہے, یا سائنس کچھ اور کہہ رہی ہے. تو اب سائنس کا اتنا غلبہ ہے نا ہمارے اوپر کہ ہم کہتے ہیں جب تک سائنس یہ چیز ثابت نہیں کرے گی ہم مانیں گے نہیں. بالکل. تو ایک تو عقل اور عقلی علوم, سائنس مثال کا سائنس ہے, فلسفہ ہے, منطق ہے, جو اس کا جو ٹرو اسٹیٹس ہے وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ سائنس کی بات کرتے ہیں تو سائنس جو ہے فزیکل فینومینا کو ڈیل کرتی ہے. صحیح. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو فزیکل فینومینا میں نہیں آتا, جو میٹا فزیکل ایشو ہے, جیسے میں نے ابتدا میں مثال دی آپ کو, ایک انسان مر گیا اور وہ مثلا آخرت, حساب کتاب, قبر, برزخ, ٹھیک ہے, تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ سائنس کا ایشو نہیں ہے, سائنس وہاں نہیں پہنچ سکتی. انسان ہے, ایک انسان کی مثلا یہ باڈی ہے وہ میٹیریل ہے, سائنس اس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. ایک اس کی روح ہے جو میٹیریل نہیں ہے, جب وہ میٹیریل نہیں ہے تو سائنس اور سائنسی علوم جو ہے اس کے اوپر اپلائی ہوتی نہیں ہے. یہ روح جو ہے دس از سم تھنگ بیونڈ دی جیورسڈکشن آف سائنس. تو آپ سائنس سے پوچھ کیوں رہے ہیں کہ روح کیا ہے؟ صحیح. اور آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سائنس ثابت کرے گی تو ہم روح کو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے؟ کچھ عقل تسلیم نہیں کر رہی ہوتی. مطلب عقل سے مراد اگر آپ صرف عقلی علوم کہیں گے, یا یہ کہ عقل تسلیم کرنے کا نہیں مطلب یہ ہے کہ جو عقلی علوم میں مثال کے طور پر منطق ہے, ٹھیک ہے, لاجک, کوئی چیز اگر لاجیکلی یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللاجیکل ہے تو پھر تو وہ اللاجیکل ہے. کیا کہنے ہیں. لیکن اگر کوئی کسی چیز کی لاجک ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے تو ہم اس کو اللاجیکل نہیں کہہ سکتے. صحیح. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک لاجک ہے, شریعت ایک لاجک دے رہی ہے, وہ لاجک ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہمارے یہاں رمضان میں اعمال کرتے ہیں نا تو وہ اس میں قرآن سر پہ رکھ کر اللہم بحق ھذا القرآن, بالکل ٹھیک ہے, سامنے کھول کے ہم کہتے ہیں. تو یہ جو ہم قرآن کو سامنے کھول کے رکھتے ہیں یہ سمبولیکلی یہی بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جو یہاں لکھا ہوا ہے نا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے, ٹھیک ہے, اور پھر ہم اس کو سر کے اوپر رکھتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہمارا جو سر ہے, عقل, ہماری شعور, علم, جو کچھ ہے اس دماغ کے اندر, اس سے اوپر ہے قرآن. کیا کہنے, باقی سب نیچے ہے. تو بعض اوقات چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں بعض چیزیں ایسی یہاں سے 1000 سال پہلے کا انسان نہیں سمجھتا تھا, آج کا انسان سمجھ رہے. بہت سی چیزیں آج سے 500 سال پہلے کا انسان نہیں سمجھتا تھا, آج کا انسان سمجھ رہے. بہت سی چیزیں 50 سال پہلے کا انسان نہیں سمجھتا تھا, آج کا انسان سمجھ رہا ہے. بالکل صحیح. تو سائنس تو اسی چیز کا نام ہے. سائنٹسٹ آر آلویز ریڈی ٹو ایکسیپٹ چینجز, اور دے آر کنٹینیوسلی ڈوئنگ ایکسپیریمنٹس, اور جو ان کی فائنڈنگز ہوتی ہیں اس کو مان لیتے ہیں وہ. بالکل. تو سائنس کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, جبکہ وہی جو ہے وہ پرفیکٹ ہے. تو اگر شریعت کے سورس سے کوئی چیز آئے گی تو ہم اس کو سائنس کے اوپر پریفر کریں, عقل بھی قبول کرے گی. جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہے کہ عقل اور عشق, ان دونوں کے درمیان کیا فائٹنگ ہے, کیا جھگڑا ہے؟ جی, عقل اور عشق کے درمیان کچھ لوگوں نے لڑائی کروا دی ہے. علامہ اقبال بھی ان میں شامل ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو میری رائے یہ ہے کہ یہ ایسا کچھ ہے نہیں. اچھا. ہاں, عشق جو ہے وہ بھی ایک عقل کے کمال کی منزل ہے. کیا کہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر علامہ اقبال کے شعر پہ غور کر لیں, وہ اشارہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف. جی. تو کیا ابراہیم علیہ السلام اگر نمرود کی آگ میں کودنے کے لیے آمادہ ہو گئے تو یہ عقل کے خلاف ہے؟ کوئی بے عقلی والا کام کر دیا معاذ اللہ انہوں نے, معاذ اللہ. تو یہ بے عقلی والا کام نہیں ہے. دیکھیں یہ بھی عقل کے مطابق ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام معرفت کے جس مقام پر ہیں
وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو آگ روشن ہے اس میں اگر مجھے ڈال دیا گیا میکسیمم کیا ہوگا, میں مر جاؤں گا. بالکل یہی ہے نا, ٹھیک ہے اللہ نے بچا لیا یہ تو بات کی بات ہے, لیکن میکسیمم کیا ہوگا, یہی ہوگا نا کہ میں مر جاؤں گا. اچھا میں مر جاؤں گا تو کیا میں ختم ہو جاؤں گا؟ نہیں, میں تو آخرت پر بلیو کرتا ہوں. بہت خوبصورت بات ہے. مرنا تو مجھے الٹیمیٹلی ہے اس دنیا میں, اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ میں راہ خدا میں مر جاؤں. کہ عقل کو آپ نے جو عشق کا ایک پہلو بیان کیا, بہت یعنی یہ عقل کے خلاف بات نہیں ہے. بالکل. آپ کسی عقل مند آدمی سے پوچھیں کہ یہ عارضی مصیبت بہتر ہے یا ایک دائمی آسانی بہتر ہے, آسائش بہتر ہے, بالکل. تو عقل بھی یہی کہے گی کہ عارضی طور پر مصیبت اگر آ رہی ہے کوئی بات نہیں, لیکن اس کے بعد تمہارے لیے ایک زبردست انعام موجود ہے. بالکل. تو اس انعام کے لیے اس عارضی مصیبت کو برداشت کرنا کوئی عقل کے خلاف نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی, لیکن امام حسین کے لیے تو نہیں ہوئی. تو امام حسین نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا, اپنی اولاد کو پیش کر دیا. پورا کا پورا. تو کیا کہیں گے کہ عقل کے خلاف ہے؟ عقل کے خلاف نہیں ہے. آج بھی عقل اس چیز کی تائید کرتی ہے کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایک بہت عظیم مقصد ہے, ہدف ہے, اس کی خاطر اگر انسان کو اپنی جان قربان کرنی پڑے, مال قربان کرنا پڑے, اولاد قربان کرنی پڑے, تو اس کو کرنا چاہیے. یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. بے شک یہ عشق کا تقاضا بھی ہے, لیکن اس میں ٹکراؤ, اس میں لڑائی کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کے, صوفیوں کے یہاں اس طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر راہ خدا میں مال خرچ کرنا. اچھا, اب ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جی عقل کہتی ہے کہ میں اپنی چیز کسی اور کو کیوں دوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ دے دو اللہ کے راہ, سب لٹا دو. ہاں نہیں بھائی, عقل یہ بھی کہتی ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں جہاں زیادہ پروفٹ ملے. ٹھیک ہے, دنیا میں اگر آپ جمع کر کے رکھیں گے تو جتنا پروفٹ ملے گا, آخرت میں اگر آپ بھیج دیں گے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 70 ٹائمز 700 ٹائمز, اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. کیا کہنے. تو وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بہتر ہے یا شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ بہتر ہے؟ اب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل تو یہ کہے گی نا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ عقل کو آپ کس انداز سے استعمال کر رہے ہیں, کس وے میں جا رہے ہیں. عمر سعد نے کہا کہ رائے کی حکومت جو ہے وہ کیش ہے اور جنت جو ہے وہ ادھار ہے. اچھا, تو میں تو ایک بزنس مین کی طرح سوچتا ہوں کہ کیش لے لوں, یعنی رائے کی حکومت لے لوں اور امام حسین کو قتل کر دوں, اور جنت تو پتہ نہیں مرنے کے بعد ملے نہ ملے. یہ وہ اب دیکھیں, یہ جو اس کی سوچ ہے نا, یہ ایک گھٹیا سوچ ہے. بالکل. اور اگر بزنس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت گھٹیا بزنس ہے یہ, جو کیش کی ڈیلنگ کرتا ہے ادھار کے اوپر, ورنہ دنیا کے سارے بڑے کاروبار جو ہے ادھار پہ ہی چلتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ایک چھوٹی ذہنیت والی سوچ ہے نا. بالکل. اسی طرح حر بھی سوچ رہا ہے کہ یہ آج فرزند رسول اگر محصور ہے تو میری وجہ سے محصور ہوں, بالکل. تو مجھے اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اور مجھے سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے اور ادھر چلے جانا چاہیے. تو کیا وہ عقل کے خلاف ہے؟ وہ اپنی جگہ ایک عقل ہے. اور ان کی عقل کس معیار پہ تھی اور کہاں تھی, وہی ان کو ہی زیادہ بہتر. تو اب وہ ایک سوچ وہ ہے, ایک سوچ. تو عقل کو وحی کے ذریعے سیقل کرنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, بہت ہی زبردست ہمارا گفتگو کا آغاز اور اینڈ کی طرف اب ہم جا رہے ہیں, اور گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا, اور اس پہ آنے والے پروگرام میں ہم مزید مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے رہیں گے. اور آج تک کے لیے اتنا ہی. میں بہت شکر گزار ہوں جناب پروفیسر زاہد علی زاہدی صاحب کا کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں بہت مشکل موضوعات کو اتنی شائستگی سے اور بہت آسان الفاظوں میں سمجھانے کی کوشش کی. اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا سب خیال رکھیے گا, اپنے میزبان سید ذیشان علی رضوی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.